ابھی تو آپ نام لیتے ہیں نا ابلیس اور شیطان یہ اور وہ، ابھی آپ کو کیا پتا ہے ابلیس کیا چیز ہے؟ تو جب آپ دیکھ لیں گے ابلیس کو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ابلیس ہے کیا۔ جب آپ کا نفس طاقتور ہوتا ہے اور باقی سارے لطیفے جو ہے وہ خفتہ حالت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو سارے لطائف کو نفس اپنے قبضے میں کر لیتا، سارے لطائف اس کے غلام۔ یہ اردو کا محاورہ ہے نا، جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس۔ تو جو طاقتور ہے وہی جو ہے وہ ریوڑ کو لے کے چلے گا، اور جب قلب میں طاقت آ گئی، اب وہ نفس کہے بھائی یہ کرو، تو قلب تو ہٹ جائے گا، کیا کیسے کر لیں گے، نہیں کریں گے۔ اب قلب میں بھی نور آ گیا نا۔ نفس کمزور پڑتا ہے تو نفس اپنے مرشد کو آواز دیتا ہے۔ اس کا مرشد کون ہے نفس کا؟ ابلیس۔ نفس جب کمزور پڑتا ہے وہ اپنے مرشد سے مدد مانگتا ہے کہ میری مدد کر، فوراً ابلیس کی طرف سے کمک آتی ہے۔ اور قلب کا مرشد اگر ہے تو قلب اپنے مرشد کو پکارتا ہے، یا گوہر شاہی المدد۔ قلب اپنے مرشد کو پکارتا ہے، یا گوہر شاہی المدد، تو سرکار گوہر شاہی کی مدد قلب کو آ جاتی ہے۔ قلب میں پھر نئی طاقت، وہ پھر ٹیڑے ہاتھوں لیتا ہے نفس کو، ہاں بھائی دسو کی گل ہے، وہ جی کچھ نہیں تو بندہ اپنے اس میں کامیاب ہو جاتا۔ اصل کہانی تو بس یہی ہے کہ مرشد جو ہے وہی بچاتا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ قلب جتنا چاہے طاقتور ہو جائے، جتنا ہو جاتا ہے قلب بہت طاقتور ہو جاتا ہے، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جتنا چاہے قلب طاقتور ہو جائے، مرشد کی مدد کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مرشد کی اگر مدد نہ ہو تو بڑے بڑے پھنے کھاں کو سیدھا کر دیتا ہے ابلیس۔ یعنی مجھے جو ہے پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے، نہ جانے اس کیفیت کو کیا کہیں گے، اس عمل کو کیا کہیں گے، لیکن یعنی مجھے یہ تجربہ ہوا کہ میں نے ابلیس کو ظاہر میں جسمانی طور پر دیکھا، ظاہر میں جسمانی طور پر سامنے دیکھا اپنے کھڑے ہوئے۔ ابھی تو آپ نام لیتے ہیں نا ابلیس اور شیطان یہ اور وہ، ابھی آپ کو کیا پتا ہے ابلیس کیا چیز ہے؟ تو جب آپ دیکھ لیں گے ابلیس کو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ابلیس ہے کیا۔ اچھا، اس کا فائدہ ایک یہ ہوا کہ ابلیس کے آنے سے جو کیفیت اور جو فضا میں وحشت ہوتی ہے، اب ویسی ہی کیفیت اور ویسی ہی وحشت مجھے جہاں محسوس ہوتی ہے، تو اب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ ابلیس اس وقت کہاں گھسا ہوا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں، ابلیس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی آپ کی، تو آپ تو سامنے والے کی داڑیاں دیکھیں گے، عطر کی جو خوشبو آ رہی ہے وہ دیکھیں گے، داڑھی دیکھیں گے، کپڑے دیکھیں گے، امامہ شریف دیکھیں گے، آپ ان چیزوں کو دیکھ کے تو کہیں گے جی بڑا شریف آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اللہ والا ہے۔ لیکن جس نے ابلیس سے ملاقات کی ہوئی ہے اس کو تو پتہ ہے کہ ابلیس جب آتا ہے تو کیفیت کیسی ہوتی ہے، وحشت کیسی ہوتی ہے۔ اس کو تو وحشت محسوس ہو رہی ہے ابلیس والی، لہٰذا وہ تو فوراً کہہ دے گا ابلیس ہے یہ۔ تو لوگ کہیں گے یار یہ تو اتنا نمازی پرہیزگار آدمی ہے، تم کہہ رہے ہو ابلیس ہے، کیونکہ وہ کیفیت کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ انسان کے سینے کی اندر کی دل کی کیفیت ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کون ہے اور ابلیس کون ہے۔ اب جیسے قرآن شریف میں آیا نا کہ بھئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم، ان کے اوپر کسی کا خوف نہیں۔ اچھا، اب باطن میں کیا ہوتا ہے، میری طرف توجہ رہے کہ ایک تو ولیوں کی بات ہوتی ہے، پھر فقیروں کی بات ہوتی ہے، پھر عاشقوں کی بات ہوتی ہے نا؟ تو اب اس آیت کو اگر تینوں کے اوپر رکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تینوں کے لیے یہ میں نے تین کی مثال دی ہے آپ کے سامنے، اس لیے تین کا کہہ رہا ہوں، تینوں کے لیے ہی یہ مشکل ہے۔ ایک تو عام ولی ہیں تو ان کے اوپر کسی کا خوف نہیں، تو اس خوف میں کون کون شامل ہے؟ اس خوف میں ابلیس شامل نہیں ہے، اولیاء اللہ
پر کسی کا خوف نہیں، اس خوف میں ابلیس شامل نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پاس شیطان جائے گا تو شیطان کا کوئی خوف ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ اگر انہی اولیاء اللہ کے سامنے ابلیس چلا جائے گا تو وہ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ کو سمجھ میں آئی ہے یہ بات یا نہیں؟ آپ تو صرف یہی سمجھتے ہیں نا کہ خوف جان جانے کا یا کسی ظالم کا خوف یہ خوف ہوتا ہے، نہیں، ایک جینوئن خوف ہوتا ہے۔ وہ جینوئن خوف کیا ہوتا ہے کہ ابلیس اگر سامنے کھڑا ہو تو اس سے خوف ایک ایسا طاری ہوتا ہے، ایک ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ انسان کے لطائف اندھے ہو جاتے ہیں، ذکر اس کا بند ہو جاتا ہے۔ اگر اولیاء اللہ بھی کھڑے ہوں اور ابلیس سامنے آ جائے تو ایسا خوف ان پر طاری ہو جائے گا کہ شاید وہ سانس بھی نہ لے سکیں۔ سمجھ گئے ہیں آپ؟ تو ان کے ان ولیوں کے اوپر کس کا خوف نہیں ہے؟ شیطان تک کے محدود رکھا ہے کہ شیطان اگر ان کے سامنے آ جائے تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن ابلیس اگر آ جائے سامنے تو پھر ان کے اوپر بھی کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ شیطان تک کا خوف نہیں ہے۔ ہاں، ابلیس ان کے اس کیٹیگری میں نہیں آتا نا، ابلیس عام ولیوں کے پاس کدھر جاتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر ابلیس کی مثال فٹ ہوتی ہو۔ سرکار امام مہدی گوھر شاہی نے 2 طرح کے غلام بنائے۔ کتنی طرح کے؟ 2 طرح کے غلام بنائے۔ ایک وہ کہ اگر ابلیس ظاہر میں بھی ان کے سامنے آ جائے تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی کیفیت نہیں، آرام سے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ مرحلہ طے ہوا تو اس دن ابلیس پہلی دفعہ رویا۔ کیوں رویا؟ کہ پہلے تو میں صرف اس وقت روتا تھا جب کسی کا ذکر قلب جاری ہوتا تھا اور وہ میری دسترس سے باہر نکلتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پاس یہ امید رہتی تھی کہ چلو ذکر قلب بھی تو چلا ہے، ابھی تو دیکھتے ہیں نا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو بڑا موقع ہے، ابھی تو 50 اوور کی اننگ ہے، نہیں کہیں نہ کہیں سے پھنسائیں گے اس کو۔ لیکن وہ اب رویا کہ جب ابلیس کا وجود وہ خوف طاری نہ کر سکا ان لوگوں پر، جب خوف نہیں طاری کر سکا تو اس کا عمل اثر نہیں کرتا۔ اچھا، اب تو ایک تو یہ ہو گیا ابلیس کا خوف۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں، لیکن کر دیتا ہوں، سینہ ہلکا ہوتا ہے ایسی باتیں سے۔ تو ایک تو ابلیس کا خوف ہوتا ہے جس کو توڑا نظر گوھر شاہی نے۔ اس کے بعد اب یہ ذرا خطرناک بات ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے یہ روحانی مقامات میں، اب جب ابلیس کا خوف بھی بے اثر ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کا خوف ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا ٹرم جو استعمال کرتے ہیں، خوف خدا میں رونا۔ بھئی اللہ کا خوف کہاں ہے تمہارے پاس جو تم رو رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے خوف کو جب مشتہر کرتا ہے، جب وہ اپنے خوف کو مینیفیسٹ کرتا ہے تو اس کا ایسا انسان پر اثر ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ جب وہ اپنے غضب کا اظہار کرے، جیسے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار کیا تھا ان کے سامنے، تاکہ کربلا کا خوف پہلے سے اتر جائے۔ امام حسین جو تھے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا جلوہ دکھایا تو وہ خوف طاری کیا، جس کی وجہ سے کربلا کا سارا خوف، خون و کشت کا سارا خوف ان سے نکل گیا۔ پھر وہ ایک جلوہ ہے، جلوہ ریاض، جس کی ادا دل برانہ ہے۔ اس نے جب اپنی ذات کا عکس پہنایا روحوں کو تو پھر وہ جو غضب خدا کا جلوہ ہے، جس سے نبیوں پر خوف طاری ہے، مرسلین پر خوف طاری ہے، وہ اس کے مشتہر ہونے پر کانپتے ہیں، صحیح ہے؟ جو کہ یوم محشر میں جب وہ بیٹھے گا تو اسی خوف کی چادر اوڑھ کے بیٹھے گا تو نفسا نفسی کا یوم محشر میں عالم ہوگا، اسی خوف کو پہن کے بیٹھے گا تو اس کی وجہ سے نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن جس کے اوپر اس جلوہ ریاض کی دل برانہ کوٹنگ ہوگی وہ اس خوف کا اثر نہیں ہوگا۔
اس مقام کے لیے کسی شاعر نے، میں نے پڑھی تھی یہ غزل، کہا وہ خدا کا خوف رکھیں جن کی فطرت خوف ہو. وہ خدا کا خوف رکھیں، میری فطرت ریاض ہے. تو اب اس کی تشریحات کی ضرورت ہوتی ہے نا بھائی قرآن شریف کی، کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو یہ شیطان کی حد تک ہے. اگر ان ولیوں کے سامنے ابلیس آ جائے تو پھر یہ خوف والی آیت ختم ہو جائے گی.